أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. صدق اللہ العظیم. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر کے آئے، جس کو اللہ رب العزت نے ان الدین عند اللہ اسلام کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا کہ میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت کی نظر کے اندر اس کائنات کے لیے مذہب اسلام کو، مذہب دین کو بنیادی قرار دے کر کے عمدہ اور بہتر قرار دیا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے سیدنا آدم علیہ السلام کے اولاد میں آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء دنیا کے اندر آئے ہیں، جتنے رسول دنیا کے اندر آئے ہیں، سب کی ایک ہی دعوت تھی کہ ایک اللہ رب العزت کی طرف آ جاؤ. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکۃ المکرمہ کی وادی کے اندر یہی صدا بلند کی جو آہستہ آہستہ اللہ رب العزت نے پوری کائنات کے اندر، پورے عالم کے اندر اس کو پھیلا دیا اور ہر جگہ اس کے ماننے والے، اتباع کرنے والے.
لیکن تمام کے تمام اسلام کو ماننے والے کے لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرما دیا تھا ما انا علیکم باصحابی، کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا بس وہی راہ یاب ہوگا، فلاح یاب ہوگا، ہدایت یافتہ ہوگا، اور جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر نہیں ہوگا اس کی دین ہمارا دین نہیں ہے۔ آپ نے فرما دیا تھا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، کسی ایک کی بھی پیروی کر لو، اتباع کر لو، تم فلاح یاب ہو جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دین اسلام کا عملی نمونہ ہمارے سامنے پیش کر دیا، اپنے تیار کردہ شاگردوں کی جماعت کا نمونہ اور اسوہ اور سیرت ہمارے سامنے پیش کر دی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز کے بارے میں کہا ایسے نماز پڑھا کرو جیسا کہ تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، یعنی تمام عبادات، تمام ارکان اسلام، تمام شریعت کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے طور پر کر کے دکھلا دیا۔ اگر عبادت ہے تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، اگر تجارت ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، اگر مزدوری ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق، اگر معاملات ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، یہ تمام چیزوں کے مجموعے کا نام دین اسلام ہے۔ خالی نماز پڑھ لینا، خالی روزہ رکھ لینا، زکوٰۃ دے دینا، حج کر لینا، یا اسی طریقے سے بیت اللہ کی طرف چلے جانا، اسی کا نام دین نہیں ہے، بلکہ تمام شعبے کے اندر اسلامی جھلک نظر آنی چاہیے کہ جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کر کے دکھلائی ہے وہی طریقہ راہ حق، وہی طریقہ ہدایت والا ہے، اور اسی کو صراط الذین انعمت علیہم قرار دیا، اور اسی کی ہم اور آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرات صحابہ کی جماعت کو تیار کر کے مختلف علاقوں کے اندر بھیج دیا کہ سب کو طریقہ یہی بتانا ہے جو آپ میرا دیکھتے ہیں، لہذا اگر فلاح کا راستہ، ہدایت کا راستہ، نجات کا راستہ، اللہ کے تقرب کا راستہ، جنت میں پہنچنے کا اگر کوئی راستہ ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہو گئے تو اللہ کے رسول کے نائبین، جن کو علماء کی جماعت کہا جاتا ہے، جن کو بزرگوں کی جماعت کہا جاتا ہے، جن کو اللہ نے علم نبوی سے وراثت کے طور پر علم عطا کیا ہے، ان کی رہنمائی کے اندر ہمیں نماز کو، اپنی عبادات کو، اپنے معاملات کو طے کرنا ہے، یہی پسندیدہ ہے۔ اگر لوگ اپنی مرضی سے عبادت کرنے لگیں، اگر لوگ اپنی مرضی سے روزہ رکھنے لگیں، اگر لوگ اپنی مرضی سے اللہ کی بندگی بجا لانے لگے، اپنے طریقے کے مطابق اللہ کی عبادت اور پرستش کرنے لگے، تو ایسی صورت کے اندر وہ دین نہیں ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین نہیں ہے۔ آج آپ دیکھیے دنیا کے اندر کہ ہر ایک نے اپنا الگ الگ رنگ ڈھال لیا ہے۔ آپ کو دنیا کے اندر مختلف فرقے نظر آئیں گے، مختلف طریقوں سے عبادت کرنے والے نظر آئیں گے۔ آج جوہلا پیروں کا بھی بڑا دبدبا ہے، بڑا زور ہے کہ ہر ایک نے اپنا الگ الگ چولہ بنا رکھا ہے، اپنا الگ الگ طریقہ عبادت کا کر رکھا ہے۔ آپ سوشل میڈیا پر دیکھنے والے ہیں، مختلف طریقوں سے آپ دیکھیں گے کوئی عبادت کیسے کر رہا ہے، کوئی اللہ کا ذکر کیسے کر رہا ہے، کس نے کیا کر رکھا ہے، اور اسی کو راہ نجات سمجھتا ہے۔ اور جاہل پیروں
پیروں کو اپنا پیشوا مقتدا بنا لیا ہے، ان لوگوں کی اتباع کرتے ہیں، یا اسی طریقے سے کوئی سرمایہ دار ہے تو ان کی اتباع اور پیروکاری کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے ان کے طریقے کو اپنا لیا، یہی آخرت کے اندر اللہ کے یہاں ہمارے سفارشی ہو جائیں گے۔ ایک فرقہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ یہ کہتا ہے کہ بس بزرگان دین کے مزارات پر جا کر کے سجدہ ٹیکتے رہو، بس وہیں پر کرتے رہو، یہی ہماری سفارش کر کے جنت میں پہنچا دیں گے۔ ایک طبقہ نظر آئے گا جو حالانکہ کہ وہ مرد اور عورت کے اندر کوئی فرق نہ کر کے سب سے پیر دبوانا، سب سے خدمت کرانے کو اصل سمجھتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اسلام کے اندر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سختی سے انکار کیا ہے، لیکن جن لوگوں نے اس کو اصل بنا لیا ہے، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہمارے بزرگوں نے جو کہہ دیا آمنا وصدقنا، چاہے وہ نماز کے لیے کہہ رہے ہیں یا نہیں کہہ رہے ہیں، چاہے عبادت کے لیے کہہ رہے ہیں یا نہیں کہہ رہے ہیں، وہ نہیں ہے۔ ان تمام کا ان آیات کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ انکار کرتے ہوئے رد فرما رہے ہیں۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، تمام کے تمام لوگ اللہ رب العزت کی عدالت کے اندر کھڑے ہوں گے، جنہوں نے پیروی کی ہوگی وہ بھی، اور جن کی اتباع کی گئی ہوگی مقتدا اور پیشوا ہوں گے ان کو بھی، تمام کو اللہ کے روبرو اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ تمام کے تمام جن کی بات مانتے تھے ان کی بھی، اور جو بات مانتے تھے ان کو بھی، جن کی پیروی کرتے تھے وہ بھی، اور جو پیروی کرتے تھے وہ بھی، تمام کے تمام اللہ کے دربار کے اندر ہوں گے۔ آج تو یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا پیر بخشوا لے گا، آج یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بزرگ بخشوا لے گا، نہیں، وہاں ہے جب برزول اللہ جمیعا، سارے کے سارے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اللہ تعالی حساب و کتاب لے رہے ہوں گے، ملائکہ بیٹھے ہوئے ہوں گے، ملائکہ حساب و کتاب کر رہے ہوں گے۔ اس وقت کے اندر وہ لوگ جو دنیا کے اندر اپنے کو کمزور یعنی دوسروں کی پیروی کرنے کو سمجھتے ہیں کہ ہمیں تو بس فلاں نے وظیفہ بتا رکھا، ہمیں تو وہی کرنا ہے، ہمیں تو فلاں نے بتا رکھا ہے کہ بس ہم تو وہی کرتے ہیں۔ ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ یہاں مسجد میں نماز پڑھنے سے کیا، ہم تو چوتھے آسمان پر فجر کی نماز پڑھ لیتے ہیں، ایسے کہ ہمارے پیر بھی چوتھے آسمان پر پڑھ لیتے ہیں، ہم بھی چوتھے آسمان پر پڑھ لیتے۔ کیسے پڑھتے ہیں؟ شاید سوتے سوتے پڑھ لیتے ہوں، کوئی سوتا سوتا کام کر لیتا ہے، سوتا سوتا سن لیتا ہے، ایسی سوتے سوتے نماز پڑھ لیتا ہو۔ کتنی جہالت اور نادانی کی بات ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسی زمین کے اوپر نماز پڑھتے ہیں اور یہ جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، یہ سب جھوٹ ہے۔ یہ تمام کے تمام لوگ قیامت میں جب اللہ تعالی حساب و کتاب لے رہے ہوں گے تو جنہوں نے اپنے جاہل پیروں کی پیروی کی ہوگی، جنہوں نے ان لوگوں کی پیروی کی ہوگی جو اللہ کا انکار کرنے والے ہیں، تکبر کرنے والے ہیں، اعراض کرنے والے ہیں، تو یہ لوگ بطور عتاب کے ان سے یوں کہیں گے کہ اچھا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہم نے تمہاری دنیا کے اندر پیروی کی ہے تو تم آج اللہ کے عذاب سے ہمیں ذرا بچا لو۔ ہم نے دنیا کے اندر تمہارا ہر کہنا مانا، آپ نے جو کہا ہم نے وہ کیا، آپ نے جو بتایا وہ کیا، آپ نے جیسے ہم سے کہا ہم آپ کی بات مانتے رہے ہیں، آج تم اللہ کے عذاب سے ہمیں بچا لو اگر بچا سکتے ہو تو۔ یہ تمام کے لوگ اپنے پیروں سے یہی کہیں گے، انا کنا لکم تبعا، دنیا کے اندر ہم تمہاری بات مانتے تھے، تمہاری پیروی کرتے تھے، تمہارے آگے جھکا کرتے تھے، فہل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ من شیء، تو کیا تم آج اللہ کے عذاب سے کچھ ہمیں بچا سکتے ہو؟ تو بچا لو۔ اس وقت کے اندر یہ سارے چونکہ ان کو سامنے اللہ رب العزت نظر آ رہے ہوں گے، وہاں کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ وہاں کوئی جھوٹ بول سکے، وہاں کوئی دھوکہ دے سکے، یا وہاں کوئی غلط بیانی سے کام کر لے، تو اس وقت کے اندر یوں کہیں گے، لو ہدان اللہ لہدیناکم، اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم بھی تمہیں ہدایت دے دیتے۔
مطلب یہ ہے کہ آج ہم بچنے والے نہیں ہیں، آج ہم اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتے ہیں تو ہم تمہیں کیسے بچا سکتے ہیں۔ اس لیے اس آیت کریمہ کے اندر ہمیں یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ آپ اگر کسی بزرگ سے قریب ہو رہے ہیں، کسی عالم سے قریب ہو رہے ہیں، کسی اللہ والے سے قریب ہو رہے ہیں، تو دیکھ لیا جائے اس کا طریقہ شریعت کے مطابق ہے یا نہیں ہے، قرآن و حدیث کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ اب یہ دیکھ لیا جائے کہ جو طریقہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کیا واقعتاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دعوت دی ہے یا نہیں دی ہے، اللہ کے نبی نے ایسا کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ ایسا نہیں بس آنکھ بند کر کے جو کہہ رہا ہے آمنا وصدقنا، جو کہہ دیا آمنا وصدقنا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس طریقے کو دیکھا جائے، پرکھا جائے کہ جس کی ہم بات مان رہے ہیں وہ متبع سنت ہے یا نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے بھی یا نہیں ہے۔ اگر ہے تو اس کی بات کو قبول، اور اگر نہیں ہے تو فوراً اس سے علیحدہ ہو جانا چاہیے۔ وہاں آخرت کے اندر نہیں، آج بہت سے کیا کہتے ہیں، تم کر لو ہم بخشوا لیں گے۔ ایک صاحب کہہ رہا ہے تم قرآن پڑھ لو، 14 سجدے ہیں میں ادا کر لوں گا۔ ابے پیٹ میں تیرے جائے گا تو دوسرے کا پیٹ کیسے بھر جائے گا؟ جس نے کھایا ہے اسی کا پیٹ بھرے گا، دوسرے کا نہیں بھرنے کا ہے۔ ایسی جس کے اوپر سجدہ واجب ہوا ہے دوسرے کے ادا کرنے سے کیسے ہو جائے گا؟ اس پر نماز فرض ہوئی ہے، اس کے پڑھنے سے کیسے ادا ہو جائے گی؟ یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں ہمارے پیر نے کہہ دیا، بس جو کہہ دیا ہم تو مانتے ہیں۔ وہاں اللہ کے سامنے کیا کہیں گے؟ لو ہدین اللہ لہدیناکم، اگر اللہ ہدایت دیتے تو ہم بھی تمہاری رہنمائی کرتے۔ سواء علینا اجزعنا ام صبرنا، اور یوں کہیں گے آج کیا ہم بے قراری کا مظاہرہ کریں، بے چینی کا مظاہرہ کریں، شور کریں، ہڑتال کریں، دھرنے پر بیٹھے، اور چاہے ہم صبر کر کے چپ چاپ رہے، برابر ہے۔ جن کو اپنا پیشوا اور مقتدی سمجھ رہے ہیں، اللہ کے سامنے ان کا جملہ یہی ہوگا کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم چاہے دنیا کے اندر ہم اپنی بات منوانے کے مختلف طریقے لاتے تھے، لیکن اللہ کے سامنے کوئی طریقہ نہیں چلنے کا ہے، اللہ رب کریم کے سامنے کوئی طریقہ خلاصی کا نہیں ہوگا۔ تو وہاں یہی جن کی دنیا کے اندر یہ لوگ پیروی کرتے تھے کیا کہیں گے؟ سواء علینا اجزعنا ام صبرنا، ہمارے حق میں برابر ہے، ہم چیختے چلاتے پھریں یا چپ چاپ بیٹھ جائیں، صبر کر لیں۔ ما لنا من محیص، آج ہمیں کوئی خلاصی نہیں ہے، ہمارا کوئی چھٹکارا نہیں ہے۔ تو جب ہم اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے ہیں تو ہم تمہاری کیا مدد کریں گے؟ یہ ہے کہ آپ عقل سے کام لیجئے، آپ اپنے ذہن کو کھولیے کہ آپ نے جو طریقہ اپنایا ہے آیا اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے یا نہیں ہے، اور اس سے بڑھ کر کے جائیے۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جو جوہلا کا طبقہ ہے، جو ان کا پیران پیر ہے شیطان اعظم، جس کو ابلیس کہا جاتا ہے، جس کو اللہ نے عدو مبین قرار دیا کہ انسانوں کا سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ ابلیس ہے، لعین ہے۔ قیامت کے روز وہ اللہ کے دربار کے اندر کیا کہے گا؟ جب اس کی بچت نہیں ہو سکتی، اس کا خلاصہ نہیں ہو سکتا ہے، اس کی کوئی بات نہیں چل سکتی ہے، تو جو اس کے چھپویاں ہیں، چھوٹے چھوٹے ہیں، ان کی بات کیسے اللہ کے یہاں چل جائے گی؟ شیطان کا ایک بات اللہ تعالیٰ یہاں ذکر فرما رہی ہے، وقال الشیطان لما قضی الامر، جب اللہ تعالیٰ جنتیوں کے لیے جنت کا فیصلہ اور جہنمیوں کے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیں گے، اللہ تعالیٰ جب حساب و کتاب لیں گے، جو نیک اور صالح ہوں گے ان کو جنت کی طرف بھیج دیا جائے گا، اور جو گنہگار ہوں گے، نافرمان ہوں گے، باغی ہوں گے، جرم کرنے والے ہوں گے، ان کو جہنم کی طرف ریفر کر دیا جائے گا۔ تو شیطان بھی کیا کہے گا؟ سب کے سب لوگ شیطان
شیطان کو مورد الزام ٹھہرائیں گے، سب یہ کہیں گے کہ ہمیں اللہ سے بغاوت کرنے والا، ہمیں اللہ سے انکار کرانے والا، اللہ کے راستے سے ہٹانے والا، اللہ کا دشمن بنانے والا یہ شیطان ہے، اسی نے ہمیں بہکا کر کے گمراہ کیا، اسی نے ہمیں اللہ سے علیحدہ کر کے جہنم کی طرف بھیجنے کا ذریعہ یہ بنا ہے، یہ سب سے بڑا دشمن ہے، اسے سب سے بڑی سزا ملنی چاہیے، اس نے ہمارے ساتھ میں یہ معاملہ کیا۔ تو شیطان کیا کہے گا؟ لما قضی الامر، اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب جنتی جنت میں، جہنمی جہنم کے اندر چلے جائیں گے، اللہ رب العزت کی عدالت کے اندر جب فیصلہ ہو جائے گا تو شیطان یوں کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ نے تم کو ایک وعدہ دیا تھا اور سچا وعدہ دیا تھا۔ اللہ کی ذات وہ ہے جو جھوٹ نہیں بولتی ہے، اللہ وہ ہے جو پالن ہار ہیں اور پیدا کرنے والے ہیں، اللہ وہ ہے لا یخلف المیعاد کہ اس کا وعدہ غلط نہیں ہوتا ہے، اللہ جو کہتے ہیں حق ہوتا ہے، سچ ہوتا ہے، اللہ جو کہتے ہیں وہ مکمل اور پورا ہوتا ہے، ذرہ برابر شبہ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ تم ہمارے نبی کی پیروی کرو، تم ہمارے رسول کا کہنا مانو، تم ہمارے رسول کی اتباع کرو، تم ہمارے رسول کے اوپر اپنا ایمان لے آؤ، تم نے ہمارا کہنا نہیں مانا۔ اللہ نے تو تم سے وعدہ کیا تم نیکی کر کے دنیا سے آؤ، میں تمہیں جنت کے اندر بھیج دوں گا۔ اگر یہ وعدہ بھول گئے تو انبیاؤں کو دنیا کے اندر بھیجا کہ جاؤ ان لوگوں کو اللہ یاد دلا کر کے آؤ، اللہ کا راستہ یاد دلا کر کے آؤ، انبیاؤں نے آ کر کے بتایا، لیکن تم نے اس کے باوجود اللہ سے بغاوت کی، اللہ سے مخالفت کی۔ تو شیطان بھی وہاں یوں ہی کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ رب العزت نے تمہیں ایک وعدہ دیا تھا کہ مختصر سی زندگی ہے، اسے ہماری مرضی کے مطابق گزار کر کے آ جاؤ، جنت تمہارے نام۔ تمام کائنات کو تمہارے لیے بنایا گیا، جنت کو تمہارے لیے بنایا گیا ہے، ساری چیزوں کو تمہارا بنا دیا گیا ہے، تمہارا کام کتنا ہے؟ اللہ کو پہچان لو، بس اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے۔ اللہ تم سے بڑی محنت نہیں کراتے ہیں، دن میں 5 مرتبہ ہے نماز پڑھ لو، سال میں 1 مرتبہ روزے آ گئے روزے رکھ لو۔ اگر اللہ نے مال دے رکھا ہے تو 100 روپے کے اندر 2.5 روپے اللہ کے نام پہ دے دو، یہ کوئی مشکل بھی نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ چاہتے تمہارا پیدا کرنے والا اللہ ہے تو 24 گھنٹے تمہیں سجدے کے اندر ڈالنے کا حکم دے دیتا، جتنا تم کماتے ہو سارے کا سارا پیسہ راہ خدا میں دینے کا حکم دے دیتا، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا، سب چیز کرنے کے بعد میں تمہیں دے دیا، تمہیں آزمانے کے لیے، پرکھنے کے لیے، پہچاننے کے لیے تم سے کہا کہ 100 روپے میں 2.5 روپے زکوٰۃ کے نام پہ دے دو۔ تم 5 وقت 24 گھنٹے تمہیں دیے، ان 24 گھنٹے میں سے 5 وقت نماز کتنا ہے؟ 1 گھنٹہ لگ جائے گا، 2 گھنٹے لگ جائیں گے۔ اگر 2 گھنٹے مان رہے ہو تو اس 2 گھنٹے کو 24 گھنٹے سے نکالا جائے تو 22 گھنٹے کے مقابلے کے اندر 2 گھنٹے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہم نماز کیسی پڑھتے ہیں ہمیں پتہ ہے۔ ہم سے تو وعدہ کیا تم مسجد کو آباد کر دو تمہاری جنت، ہم سے وعدہ کیا تم روزوں کا پورا حق ادا کر دو تمہارے لیے جنت، اپنے مال کا میل کچیل نکال کر کے غربا کی مدد کر دو تمہارے لیے جنت، یہ اللہ نے تم سے وعدہ کیا۔ شیطان کہے گا یہی ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم، اور کہے گا میں نے بھی تم سے ایک وعدہ کیا تھا اور جھوٹ کیا تھا۔ اللہ نے وعدہ کیا، سچا وعدہ کیا، میں نے تم سے وعدہ کیا، جھوٹا وعدہ کیا، لیکن تمہارے میرے اوپر کوئی معاملہ نہیں ہے،
میری حکومت تمہارے اوپر نہیں ہے، ما کان لی علیکم من سلطان، تمہارے اوپر میری کوئی حکومت نہیں تھی۔ اپنی براءت کا اظہار کرے گا شیطان بھی اللہ کی عدالت کے اندر۔ کبھی تمہارا ہاتھ پکڑ کے نہیں کہا چل سنیما دیکھنے کے لیے، کبھی تمہارا ہاتھ پکڑ کے نہیں کہا چل زنا کرنے کے لیے، کبھی ہاتھ پکڑ کر کے یہ نہیں کہا دوسرے کا مال غصب کر لے، کبھی ہاتھ پکڑ کے یہ نہیں کہا کہ تو شراب پی لے، تو عیاشی کر لے، معاصی کا کام کر لے۔ شیطان کہے گا، اور آپ بھی دیکھ لیجئے کتنے ہیں، کوئی یہ نہیں کہتا کہ شیطان نے میرا ہاتھ پکڑا ہے، چلو ماسٹر جی آج چل رہا ہے میں خانے کے اندر، کوئی نہیں کہتا ہے، کبھی نہیں آئے گا ہے۔ شیطان تو کیا کہے گا، ما کان لی علیکم من سلطان، میری حکومت ہی نہیں تھی، تم تو اپنے بڑوں کی نہیں مانتے تھے، اپنے ماں کی نہیں مانتے تھے، اپنے باپ کی نہیں مانتے تھے، میری کیسے مان لی، مجھے تمہیں نظر بھی نہیں آتا تھا۔ شیطان یہی کہہ دے گا کہ میری کوئی حکومت نہیں تھی، پھر مجھے مورد الزام کیوں ٹھہرا رہے ہو؟ الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، ہاں اتنا ہے میں نے تمہیں جو ہے نا دنیا کی رنگینیوں کے اندر جکڑ لیا، میں نے تمہیں ایک بات بتائی، تم نے میری بات مان لی۔ میں نے یہ کہا صبح کا وقت ہے نماز پڑھنے جاؤ گے، ٹھنڈی کا موسم ہے، گرم پانی نہیں ملنے کا، ہوا لگ رہی ہے، آرام کا وقت ہے، صبح کو کام پہ جانا ہے، آرام کر لو بعد میں پڑھ لینا، بہت زندگی پڑی ہے۔ تم نے میری بات مان لی، تم نے محنت سے کمایا، صبح سے لے کے شام تک 2.5 روپے کے بارے میں نے تم سے کہا، تم نے اپنا خون بہایا، اپنا پسینہ بہایا، اپنی محنت کو ضائع کیا، ساری چیزیں کی ہیں، فری کے اندر مدرسے والے کو 2.5 روپے دے رہے ہیں، یہ تو اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اگر کمرے کے اندر ہے جاڑے کا تو بہت سارے جو ہیں گرمی کے ہیٹر چل رہے ہیں، گرمی کا موسم ہے تو اے سی چل رہا ہے، ساری چیزیں ہیں، اور ان کی جیب میں جا کر کے تم نے 250 روپے دے دیے۔ میں نے کہا مت دو، تمہاری محنت کا کام ہے، تمہارے محنت کے پیسے ہیں، تم نے مان لیے دیے نہیں۔ یہ تو میں نے تم سے کہا سبز باغ دکھلائیں، تمہاری سمجھ میں آ گئی، فاستجبتم لی، تم نے میری بات مان لی۔ یہ عقل تمہاری خراب ہے، میری نہیں ہے۔ رب کے مقابلے کے اندر تم نے میری بات مان لی۔ رب کہہ رہا ہے کہ میں وعدہ تم سے سچا کر رہا ہوں، اور میں تم سے کہہ رہا ہوں میں تم سے وعدہ جھوٹا کر رہا ہوں، میں نے تمہیں پکارا، تم نے میری بات کو مان لیا۔ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے ملامت مت کرو، مجھے برا نہ کہو، مجھے مورد الزام نہ ٹھہراؤ، میرے اوپر انگلی نہ اٹھاؤ۔ اگر تمہیں مورد الزام ٹھہرانا ہے، اگر کسی کے اوپر الزام لگانا ہے تو اپنے اوپر لگاؤ۔ تم نے خود ہی نماز نہیں پڑھی، خود ہی روزے نہیں رکھے، تم نے خود ہی شراب پی ہے، خود ہی تم نے زکوٰۃ نہیں دی ہے، خود ہی تم نے زنا کیا ہے، خود ہی تم نے عیاشی کی ہے، خود ہی تم نے ظلم کیے ہیں، خود ہی تم نے ستم ڈھائے ہیں، اپنے آپ کو برا کہو، مجھے کیوں کہہ رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھ لیجئے، جب تم دنیا والوں کی بات مانتے، اللہ کے یہاں جا کر کے ان کی کچھ نہیں چل رہی، تو ان کا بڑا جو پیر ہے شیطان، وہ بھی یہی کہے گا فلا تلومونی ولوموا انفسکم، اور آگے کیا کہے گا؟ ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، میں تم سے نہیں کہتا تم میری مدد کرو، تم میری فریاد کو نہیں پہنچ سکتے ہو۔ آج میں تم سے نہیں کہہ رہا کہ تم نے میرا کہنا مانا تھا چلو سب کے سب ہڑتال پہ بیٹھتے ہیں، اللہ کے سامنے دھرنا دیں گے، اللہ کے سامنے ہڑتالیں کریں گے، اللہ کے سامنے اشتراک کریں گے، میں نہیں کہتا ہوں وما انتم بمصرخی، اور نہ ہی میں تمہاری کوئی فریاد کر سکتا ہوں، نہ میں تمہارے لیے کوئی مقدمہ کر سکتا ہوں، نہ تمہارے لیے اشتراک کر سکتا ہوں، تمہارا معاملہ تمہارے لیے ہے، میرا معاملہ میرے لیے ہے، تو تم شیطان کے چکر میں کیوں آ رہے ہو؟ اور آگے کہے گا انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، میں تو انکار کرتا ہوں اس کا جو شریک کرتے تھے تم مجھے اس سے پہلے، تم ہی تو میری بات مان کر کے میرے آگے جھکا کرتے تھے، میں نے تو تم سے نہیں کہا، تمہاری گردن پکڑ کر کے میں نے یوں نہیں کہا میرے قدموں میں پڑ جاؤ، تمہارا ہی کام تھا،
تمہارا رسول، تمہارا رب تمہارے طریقہ قرآن کے اندر بتا دیا تھا، تمہیں بتا دیا تھا مسجد کے اندر رب کے سامنے جھکنا ہے، لیکن تم نے ایسا کیوں نہیں کیا ہے؟ تو شیطان کہہ دے گا میں تمام چیزوں سے بیزار ہوں، اور آگے کیا کہے گا؟ ان الظالمین لہم عذاب علیم۔ شیطان بھی کہے گا یہی کہ ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آج ظالم وہ تمام کے تمام لوگ ہیں جو اللہ کے دین کے خلاف عمل کرتے ہیں، وہ تمام ظالم ہیں جو شریعت مطہرہ کے خلاف کرتے ہیں۔ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن شریعت کے مطابق نہیں ہے تو ہم بھی انہی کے اندر آ جائیں گے۔ ہم عبادت کرتے ہیں لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہیں کرتے ہیں تو ہم بھی اسی کے اندر ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنا طریقہ دیکھنا ہے، ہمارا طریقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے یا نہیں ہے۔ آج یہ بہت تیزی کے ساتھ میں مختلف طریقوں سے کوئی قادیانی شکل کے اندر آ رہا ہے، کوئی دور گوہر شاہی کی شکل کے اندر آ رہا ہے، کوئی کسی شکیلیت کے فتنے کی شکل کے اندر آ رہا ہے، نہ جانے کتنی شکل کے اندر آ رہا ہے، اور سب دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ہی اسلام کے اوپر ہیں، ہم ہی اسلام کے اوپر ہے۔ نہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہہ دیا تھا ما انا علیہ واصحابی، جس طریقے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہے بس وہی طریقہ راہ نجات ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ باقی سب جو ہیں یہ جاہلوں کے طبقے ہیں، ان کی اتباع اگر آپ کرو گے تو قیامت کے روز یہ بھی آپ سے ہاتھ کھڑا کر دیں گے اور یہ کہیں گے کہ ہم تمہارا کچھ مدد نہیں کر سکتے، تمہارا ساتھ نہیں دے سکتے ہیں۔ اور یہ تو کیا، جو شیطان ہے جو پوری دنیا کے اندر لوگوں کو گمراہ کرتا رہتا ہے، جس نے قسم کھائی تھی کہ اے اللہ لأغوینہم اجمعین، کہ میں اولاد آدم کو تمام کو گمراہ کہوں گا، بہکاؤں گا، بھٹکاؤں گا، وہ قسم کھا کے آیا تھا۔ وہ تمام کے تمام کائنات کے اندر تمام انسانوں کو گمراہ کر رہا ہے، لیکن اللہ رب العزت کے سامنے آ کر کے وہ بھی کیا کہہ دے گا؟ میں نے تم سے تھوڑی کہا تھا ہاتھ پکڑ کے ایسا کیجئے، تم نہیں تو اپنی مرضی کے مطابق کام کیا تھا، میں نے تو وعدہ جھوٹا کیا تھا۔ اور آدمی کو عقل دی ہے جھوٹ اور سچ کو پرکھنے کی، جو آدمی بار بار جھوٹ بولتا رہتا ہے، جس کے بارے میں بتا دیا جاتا ہے کہ یہ جھوٹا ہے، جھوٹا ہے، جھوٹا ہے، پھر بھی تم اس کے چکر میں آ جاتے ہو، اس کی باتوں میں آ جاتے ہو، تو قصور اس کا نہیں ہے، قصور تمہارا ہے۔ جیسے ایک گڑھا ہے، اگر نابینا اس کے اندر گرتا ہے تو قصور جو ہوتا ہے وہ نابینا کا نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر ایک بینا دیکھنے والا جان بوجھ کر کے کنویں میں گرتا ہے تو کنواں کھودنے والے کا دوش نہیں ہوتا ہے بلکہ خود گرنے والے کا قصور ہوتا ہے۔ جب آنکھ دی ہے تو تجھے گڈھا نظر کیوں نہیں آیا ہے؟ اللہ نے تمہیں عقل سلیم سے نوازا ہے، اللہ نے تمہیں دانائی سے نوازا ہے، اللہ نے تمہیں حکمتوں سے نوازا ہے، ان تمام کے باوجود اللہ نے تمہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم عنایت کیے ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم تمہارے لیے مشعل راہ بنا کر کے بھیجا ہے، اس میں دیکھ کر کے تم نے صحیح طریقہ کیوں نہیں اختیار کیا ہے؟ اس لیے تم گنہگار، تم ہی مجرم ہو۔ اس وقت میں شیطان بھی برات کا اظہار کر کے یوں ہی کہے گا ان الظالمین لہم عذاب علیم۔ اس لیے آج ہم دنیا کے اندر ہے، کل نہ جانے ہم رہے یا نہ رہے، اس لیے اپنے گناہوں سے معافی مانگ لینی چاہیے، اللہ رب العزت سے معاف کرا لینا چاہیے، یہی اصل طریقہ ہے، اور آگے کی زندگی اسی طریقے پر گزارنی چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، ورنہ تو اللہ کے سامنے سب برابر ہوں گے۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، اور کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے سب۔ فقال الضعفاء للذین استکبروا انا كنا لکم تبعا، تو کہیں گے کمزور لوگ بڑائی والوں کو کہ ہم تمہاری بات مانتے تھے، فہل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ، کیوں کیا تم آج اللہ کے عذاب سے ہمیں بچا لو گے کچھ؟ قالوا لو ہدانا اللہ لہدیناکم، وہ کہیں گے اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم تمہیں ہدایت دیتے۔ سواء علینا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص، برابر ہے ہمارے حق کے اندر کہ ہم بے قراری کا مظاہرہ کریں یا صبر کریں، ہمارے لیے کوئی خلاصی نہیں ہے۔ وقال
الشیطان لما قضی الامر، اور بولا شیطان جب فیصلہ ہو چکا کہ اللہ رب العزت نے تم کو ایک وعدہ دیا تھا، سچا وعدہ، ووعدتکم فاخلفتکم، اور میں نے تم سے وعدہ کیا تھا سو جھوٹ کیا تھا، وما کان لی علیکم من سلطان، اور میری تمہارے اوپر کچھ حکومت نہ تھی، الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں بلایا تو تم نے میری بات کو مان لیا، فلا تلومونی ولوموا انفسکم، سو مجھ کو ملامت نہ کرو بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرو، ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، میں تمہاری فریاد کو نہ پہنچوں اور تم میری فریاد کو نہ پہنچو، انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، اور میں منکر ہوں اس کا جو شریک کرتے تھے اس سے پہلے، ان الظالمین لهم عذاب علیم، بلا شبہ ظالمین کے لیے ہے سخت عذاب۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔